بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر ماں اور بہنوں، رمضان کے مسائل کا بیان چل رہا تھا۔ مسائل ایک ایسی چیز ہے جس میں سبھی الجھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن مسائل سے نکلنا یہ علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ اب روزے کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن روزے میں کیا فرض ہے اور روزے کے کیا ارکان ہیں، ہم کو یہ سیکھنا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ جو بھی عبادت ہے کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس میں یہ نہیں جانتے کہ اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم میں سے ہر ایک وضو کرنا جانتے ہیں، لیکن کتنوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ وضو میں فرض کتنی چیزیں ہیں اور سنت کتنی چیزیں ہیں، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم کر رہے ہیں، بس شروع سے آخر تک وضو ایسا کرنا بلکہ معلوم ہوا بس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، وضو ہو، حج ہو، عمرہ ہو، بلکہ کاروبار، کوئی بھی چیز، اس کے اندر یہ باتیں ضرور پائی جاتی ہے کہ کون سی چیز فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام ہو تو وہ عبادت قبول ہوگی، کمپلیٹ ہوگی۔ اگر وہ چیز نہیں پائی گئی تو پھر وہ عبادت بھی نہیں ہوگی۔ جیسے وضو میں 4 چیزیں دھونا فرض ہے، تو اگر وہ مس ہو گیا تو وضو ہی نہیں ہوا۔ اگر اس میں تھوڑا بھی رہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوا۔ تو اب وضو کے فرائض ہم کو معلوم کرنا ہے۔ ایسے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرائض ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کوئی چیز چھوٹ جائے تو ہم خود اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر فرض چھوٹ گیا نماز میں تو نماز نہیں ہوئی، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم کو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے نماز کا ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اسی وقت ڈیسیشن لے کے فوراً اپنی نماز کو دہرا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں فرض کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر کبھی اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم سفر پہ ہیں، ٹرین نکل رہی ہے، تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جلدی سے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض چیزیں ادا کر لیجئے اور اس میں تھوڑا شارٹ کر سکتے ہیں جو سنت ہے، جس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے شروع میں ثنا پڑھنا ہے اور آخر میں دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ تسبیحات اگر آپ کا معمول ہے 5 مرتبہ 7 دفعہ پڑھنے کا، تو آپ 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے بھی نماز کو مختصر کر سکتے ہیں، اور آپ کی ٹرین مل جائے گی، گاڑی مل جائے گی، یا پھر آگے چل کے پھر نماز پڑھنے کا چانس نہیں ہے، یہیں پہ آپ پڑھ لیں 4 رکعت تو آپ کی نماز مل جائے گی، اگر آپ مختصر نماز پڑھنا جانتے ہیں۔ یعنی صرف فرائض کو جب ادا کریں گے آپ۔ ایسے ہی وضو کرنا ہے، پانی کا شارٹیج ہے اور کئی لوگ وضو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر یہ گزارش کی جائے کہ فرض وضو بنا لیجئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وضو میں فرض کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کرنے سے ہمارا وضو ہو جائے، اور باقی جو سنت ہے مجبوری کی صورت میں کبھی ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ویسے سنت چھوڑنے کا مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ سنت سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے، سنت سے عمل قبول ہوتا ہے، سنت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو سنت ہے اس کو فرض کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کبھی مجبوری میں اس طریقے سے بھی کام چلایا جا سکتا، لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم دینی محفلوں سے جڑے رہتے ہیں، بہت اہتمام سے دینی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن برسوں کے بعد بھی پوچھئے کسی بھی چیز کے بنیاد نہیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کے فرائض کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان کے بھی ارکان ہیں، اس کو کبھی رکن کہا جاتا ہے، کبھی فرض کہا جاتا ہے، اور کچھ
کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ چیزیں شرائط ہیں، یہ سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تو بیانوں میں، محفلوں میں یا کسی کا بھی بیان اس لیے سنتے ہیں کہ بہت اچھا مزہ آتا، یا پھر ہنساتے بہت، یا پھر ان کا بیان سنے تو رونا آتا، رلاتے۔ تو رونے کے واسطے بیان نہیں سنتے، ہنسنے کے واسطے نہیں سنتے، دین سیکھنے کے لیے سنتے ہیں۔ اور جب ہم دین کی پہلے بنیاد سیکھ لیں گے تو ہم بہت سی گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت اسی میں ہے۔ اس لیے یہ مزاج بناؤ اپنا کہ دین کا کوئی کام ہم کرنے جائیں تو اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، شرائط کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، تھوڑی سی کوشش کرنے سے دھیرے دھیرے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ تھوڑی کوشش شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈرائی لگے، تھوڑا سا یاد کرنے میں مشکل ہو، لیکن زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ پریکٹیکلی ہم کر رہے ہیں تو وہ اسی کو ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے، تو یہ آسان ہے۔ اس لیے اگر ہم ارادہ کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے دین ایمان میں ترقی ہوگی۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے سبب یہ ہے کہ آدمی کو رمضان کا مہینہ ملنا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہی کسی کو نہ ملے تو اس پر وہ رمضان کے مہینے فرض نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی کوئی رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ کہے کہ بھائی ابھی ذرا موسم ٹھنڈا ہے، میں رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، تو اس کا جو سبب اور ریزن ہے وہی نہیں پایا گیا تو اس کے روزے رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر وہ رمضان کا مہینہ چھوڑ کے بعد میں روزے رکھتا ہے تو پھر وہ قضا کر رہا ہے، ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی کو مہینہ ملے۔ اللہ فرما رہے فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو شخص مہینے کو پالے، یعنی اس مہینے میں موجود ہونا یہ ضروری ہے کہ کسی کا اگر رمضان سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس پر رمضان کے روزے ہی فرض نہیں ہوں گے۔ اگر بعد والے جو ہے ان کو کچھ فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال ایک سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے فرائض ہیں کہ صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور نفسانی خواہش پوری کرنا، یعنی ہم بستری کرنا، جنسی خواہش پوری کرنا، اگر یہ تین کام کرنے سے رک جائے نیت کے ساتھ تو وہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ فرائض میں سے ہے، یہ کمپلسری ہے، اس سے رکنا ہے۔ تو جب ہم کو یہ فرض معلوم ہو گیا تو اب ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو بھی اس فرض کے خلاف جائے گا اس کا روزہ چلا جائے گا۔ اب اس میں باریکیاں ہیں کہ یہ جو خلاف گئے ہیں، یعنی کھا لیے ہیں، پی لیے ہیں، صحبت کر لیے ہیں، کیسے کریں ہیں؟ اگر بھول چوک سے ہوا ہے تو شریعت کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اطعمہ اللہ وسقا، اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ بھول کے اگر کھا پی لے اور بعد میں یاد آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر غلطی سے کھانے اور پینے کا عمل ہو جائے، اور کب؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت ہے، اس کے درمیان میں اگر یہ کام بائی مسٹیک ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر غلطی سے نہ ہو بلکہ جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو ایسی صورت میں روزے کی قضا بھی ہے اور پنشمنٹ کے طور پر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 60 دن کنٹینیو روزے رکھنا، مسلسل، ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور اب تو وہ دور نہیں رہا، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اب کوئی ایسا عمل ہو جائے جو کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے جڑا ہوا نہیں ہے مگر وہ کام ہو رہا ہے، تو اس کو لے کے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مصعب رمضان میں ناخن نہیں کاٹنا کہتے نا، اور بال نہیں بنانا، اور پانی نہیں نہانا، دوپہر کے بعد پانی نہیں نہانا کہتے نا، مسواک نہیں کرنا کہتے نا، کٹنگ، حجامت، پہلے
اردو زبان کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، تو اردو میں حجامت کہتے ہیں بال بنانے کو، پرانے لوگ ابھی بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ تو حجامت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، لیکن عربی میں جو حجامہ ہے اس کے معنی ہے فاسد خون نکالنا۔ تو فاسد خون نکالو یا کوئی سا بھی نکالو تو آدمی کی طبیعت میں نقاہت پیدا ہو، اس سے منع کیا گیا۔ تو وہ حجامہ کو حجامہ پہ فٹ کر دیتے اور بولتے کہ کٹنگ بنائے تو یہ بال چلے جاتے، وہ روزہ مکروہ ہو جاتا یا روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ اصل ہم نے روزے کے اسٹرکچر کو سمجھا نہیں کہ روزے میں فرض کیا چیزیں ہیں اور اس فرض کی خلاف ورزی کہاں ہو رہی ہے۔ تو پھر اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں، بھول کے اگر ہو گیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو روزے داروں کی صورت اختیار کر کے شام تک رکے رہیں، لیکن اس روزے کی بعد میں قضا کرنا۔ بہرحال دین کے مسائل سیکھنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، اسی سے آدمی کے علم میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اور کسی بھی چیز کو سیکھنے کا میتھڈ اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے اس کے فرائض، ارکان، واجبات، شرائط کیا ہے معلوم کرنا، تو اس کا بھرپور لحاظ رکھنا، تو وہ عبادت کمپلیٹ کہلائے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو کمزور کر دیتی ہے، جسے مکروہات کہتے ہیں، مفسدات کہتے ہیں، جو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ چیزوں کو اگر ہم یہ خانوں میں بانٹ لیں گے اور سیکھتے وقت اسی ترتیب سے سیکھیں گے تو کسی بھی عمل کے بارے میں ہمیں یہ اطمینان رہے گا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ درست اور صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔